بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تراویح 30ویں پارے کی آخری 26 صورتوں کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ لوگو، تم مال و دولت کے لالچ میں ایسے گرفتار ہو کہ میراث کا مال تک غصب کر لیتے ہو، نہ یتیم کی مدد کرتے ہو اور نہ مسکین کی۔ بے شک تمہارا پروردگار تمہاری طاق میں ہے۔ ہم نے انسان کو جسمانی صحت کے ساتھ ایسی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائی ہے کہ وہ بدی سے بچ سکے اور پرہیزگاری اختیار کر سکے۔ تو جس نے ضمیر کو پاک رکھا اس نے فلاح پائی، اور جو نفس پروری میں لگا رہا وہ خسارے میں رہا۔ ارشاد ہوا کہ خیرات و صدقات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دینے چاہیے، نہ کہ احسان کرنے اور صلہ پانے کے لیے۔ بے لوث دستگیری کی توفیق اللہ دیتا ہے، اور بخیل و بے پرواہ لوگوں کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ اے نبی، ہم عنقریب آپ کے لیے ایسی نعمت عطا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اگر عطائے نعمت میں دیر ہے تو اس سے آپ اس غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ ہم نے آپ کو بھلا دیا ہے۔ کیا ہم نے ہر کمزور حالت میں آپ کی دستگیری نہیں کی؟ ہم نے آپ کو روشن ضمیری عطا فرمائی، آپ کی پریشانیاں دور کی اور آپ کا ذکر بلند کیا۔ مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں، آپ گھبرائیں نہیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، لیکن اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ رفتہ رفتہ پست سے پست تر حالت کی طرف ہو گیا، لیکن نیک لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد سورہ علق میں ارشاد ہوا، اے محمد، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیں جس نے کل کائنات کو پیدا کیا، علم عطا فرما کر انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن دولت کا نشہ اسے سرکش بنا دیتا ہے۔ یہ اگر باز نہ آیا تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے۔ ارشاد ہوا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہونا شروع ہوا۔ یہ ایسی برکت والی رات ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس رات میں اللہ کے فرشتے ہر کام کا حکم لے کر اترتے ہیں، اور اس کی برکتیں صبح ہونے تک جاری رہتی ہیں۔ ارشاد ہوا کہ جو لوگ کافر ہیں، یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ سب سے بدتر مخلوق ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ بہترین خلائق ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ روز حساب ہم ایسا انصاف کریں گے کہ نہ کسی کی ذرہ برابر نیکی ضائع ہوگی اور نہ کسی کی ذرہ برابر برائی چھپی رہے گی۔ دراصل انسان ناشکرا ہے اور وہ اپنی کمزوری سے واقف بھی ہے، مگر مال کی محبت اسے بے راہ رکھتی ہے۔ لوگو، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرو۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ کیا عذاب ہوگی۔ دولت کی ہوس نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ قیامت میں تم سے ضرور تمام نعمتوں کی باز پرس ہوگی، اور تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ سوائے نیک لوگوں کے انسان عام طور پہ خسارے میں رہتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ چغل خور اور بخیل دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ فیل میں ابراہہ بادشاہ کے خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کی مدد سے حملے، اس کی ناکامی، تباہی اور پسپائی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ قریش میں فرماتا ہے کہ اے اہل قریش، اب جب کہ ہم نے تمہارے تجارتی راستے پر امن بنا دیے تو تمہیں شکر گزار ہو کر ہمارا فرما بردار بن جانا چاہیے۔ ارشاد ہوا، یتیموں اور مسکینوں کو جھڑکنے والے ریاکار بخیل بدبخت ہیں، کیونکہ وہ نماز کی غرض و غایت سے غافل رہتے ہیں۔ اے محمد، آپ دشمنوں کے طعنے کا اثر نہ لیں، دشمن خود گمنام ہو جائیں گے۔ آپ نماز قائم کریں اور قربانی دیں، حوض کوثر آپ کے لیے ہمارا عطیہ ہے۔ اس کے بعد سورہ کافرون میں اللہ نے کافر اور مومن کی راہیں الگ الگ متعین فرما دیں تاکہ ایک دوسرے سے بیگانہ اور جدا رہیں۔ سورہ نصر میں فتح مکہ کے بعد فروغ دین اسلام کا ذکر فرما کر حمد رب جلیل کی تلقین فرمائی۔ سورہ لہب میں ابو لہب اور اس کی بیوی پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتے تھے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص میں ارشاد ہوا کہ اعلان کر دو کہ اللہ بس ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس میں حاسدوں کے حسد اور شر پسندوں کے شر، جادو اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ نے دعا سکھائی کہ تم اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو تاکہ محفوظ و معمون رہو۔